अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की आउटलाइन को सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। नंबर 2 पे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे ओरिजिन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। नंबर 3 के ऊपर टाइप्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर कार्टेशियन सिस्टम के कुछ और नाम हैं उनको भी देखेंगे। और फिर नंबर 5 पे वेक्टर्स की बात करेंगे, वो वेक्टर्स जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस करते हैं। और नंबर 6 पे लास्ट पे हम हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी जो इससे रिलेटेड है। अब हम स्टार्ट लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम की डेफिनेशन से। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से कि ये सेट है किस चीज़ का, 2 और 3 लाइंस, ये 2 या 3 लाइनों का एक सेट है। जो 2 या 3 लाइनें हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज सेट ऑफ 2 or 3 लाइंस that are perpendicular to each other and intersect at a point known as called as origin। और ये जो सिस्टम बनेगा इन लाइंस का, उसी को कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे। फिर डेफिनेशन के बाद इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के अंदर सबसे पहले ओरिजिन, जैसे ऊपर डेफिनेशन के अंदर हमने बात की कि ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइंस 2 या 3 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। और दूसरे नंबर पे जो सब हेडिंग है वो एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो है वो आमतौर पर हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिस जनरली टर्म्ड एज एक्स एक्सिस, और इसके फिर 2 डायरेक्शंस बनती हैं एक्स एक्सिस की, एक जो है वो ओरिजिन के राइट साइड पे और एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे। तो इट इज़ पॉजिटिव टू द राइट साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के जो राइट साइड वाला इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ली जाती है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ली जाती है। और इसको आप लिखते हो एज एक्स ओ एक्स। एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के लिए आ गया, ओ ओरिजिन के लिए आ गया, और एक्स ओ लाइन जो है वो पॉजिटिव है, और फिर ओ एक्स जो लाइन है, ओ एक्स बार, एक्स के ऊपर एक बार है, डैश है, तो ओ एक्स डैश जो ओ एक्स बार जो है ये नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स फिर बीच में ओ है और दूसरी तरफ एक्स बार, ये एक्स डैश जो नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे यूँ इसको हम बनाएं, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, जिस लाइन के ऊपर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो कट जो है, कट करने वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, तो राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे जो एक्स है वो नेगेटिव। तो ये इसके ऊपर एक बार लगाते हैं, ये डैश लगाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये लेफ़्ट साइड वाला है और ये नेगेटिव है। इसी तरह जो दूसरा एक्सेस है, वो दूसरी जो टर्म है वो वाई एक्सेस की है। तो ये आमतौर पर वर्टिकल लाइन है, उसको वर्टिकल लाइन को आमतौर पर वाई एक्सेस कहते हैं। और इसी तरह इसकी भी 2 डायरेक्शन है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अप साइड जो है इसकी पॉजिटिव ली जाती है, और जो डाउन साइड है वो नेगेटिव ली जाती है। और इसको भी वाई ओ वाई डैश हम लिख सकते हैं, वाई पॉजिटिव और वाई डैश नेगेटिव। ऊपर डायग्राम में हम देखें तो फिर जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन ये ऊपर की तरफ ये y और नीचे की तरफ भी y एक्सेस, अप साइड वाला y पॉजिटिव और नीचे जो डाउनवर्ड है वो y नेगेटिव हो जाएगा, और उसको y बार या y डैश बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे एक्सेस की, जो z एक्सेस है। ये जो z एक्सेस है, ये z एक्सेस इसको बोलें, ये थर्ड लाइन, पहले वाली दोनों लाइनें जो x एक्सेस और y एक्सेस हैं उन दोनों के ये परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों एक्सेस y एक्सेस, x एक्सेस और z एक्सेस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो थर्ड लाइन है z एक्सेस, ये पहले वाली दोनों लाइनों के भी परपेंडिकुलर है, और ये ओरिजिन से ऐसे लगता है जैसे बाहर की तरफ निकल रहा हो। और ये दूसरे पॉइंट में यही लिखा कि इट कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक्स और वाई एक्सेस की जो प्लेन है उसके डायरेक्टली ये बाहर निकलता है, शो होता है। मिसाल के तौर पे ये y पॉजिटिव और ये y x पॉजिटिव, इन दोनों जो y पॉजिटिव और x पॉजिटिव की ये वाली जो है वो प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर अगर हमने z एक्सेस बनाना हो तो z एक्सेस इस प्लेन से डायरेक्टली
باہر کی طرف نکلے گا. تو یہ جو اس طرف آ رہا ہے اس پازیٹیو پلین میں اس کو ہم زی پازیٹیو لیں گے, اور اس کی دوسری سائڈ اس طرف ہوگی اس کو ہم زی نیگیٹو لیں گے. تو اگر زیڈ ایکسس کو ڈرا کرنا ہو تو پھر اس کو ایکس اور وائی پلین کا جو پازیٹیو ہے وہاں ڈرا کیا جاتا ہے. ایکس اور وائی پازیٹیو میں زی پازیٹیو, اور اس کے بالکل دوسری طرف ایکس نیگیٹو اور وائی نیگیٹو کی جو پلین ہے وہاں زی نیگیٹو باہر کی طرف آؤٹ ورڈ نکلے گا. تو یہ تھیں ٹرمز ایسوسیٹڈ. اب نیچے ڈائیگرام اس طرف بھی بنی ہوئی ہے. یہ ایکس ایکسس رائٹ سائڈ پہ پازیٹیو ہے تو لیفٹ سائڈ پہ ایکس ایکسس جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. اسی طرح وائی اگر اوپر کی طرف پازیٹیو ہے تو ڈاؤن ورڈ جو ہے وائی نیگیٹو ہوگا. اور جو زی ہے اس کو دیکھیں تو ایکس اور وائی کی جو پازیٹیو پلین ہے وہاں سے یہ آؤٹ ورڈ باہر نکل رہا ہے. تو یہ جو زی پازیٹیو پلین میں آ رہا ہے یہ پازیٹیو زی ہے, اور ایکس نیگیٹو اور وائی نیگیٹو کی پلین میں جو زی بن رہا ہے یہ زی نیگیٹو ہے, جس کو زی بار سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں ہم. اب جو کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم ہے اس کے بیس پر یہ کہ ہم دو لائنز کو لیتے ہیں یا تین پرپینڈیکولر لائنز کو لیتے ہیں. اس بیس پہ جو کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم ہے یہ دو طرح کا بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا جو کوآرڈینیٹ سسٹمز ہیں ان کی بہت ساری ٹائپس ہیں. کہیں ایک ہیں کہیں ہم 2 پوائنٹس کے لیے لیتے ہیں, کہیں 3 پوائنٹس کے لیے, کہیں ملٹیپل پوائنٹس, 3 سے بھی زیادہ پوائنٹس کے لیے بھی کوآرڈینیٹ سسٹم اویلیبل ہے اسپیس میں. اگر ایک آبجیکٹ ہے اس کی لوکیشن کو بتانا ہے, اس کی لوکیشن یا شیپ کو ڈسکرائب کرنا ہے, اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ملٹیپل پوائنٹس چاہیے, 2-3 سے بھی زیادہ پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کی شیپ کو اور اس کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان دا اسپیس. تو پھر بہت سارے اور کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ہیں, لیکن ہم صرف بات کر رہے ہیں کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم میں. تو کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم میں پھر یہ کہ آپ 2 پرپینڈیکولر لائن لیں یا 3 پرپینڈیکولر لائنز لیں, اس بیس پر 2 ٹائپس بنتی ہیں. 2 ڈائمینشنل کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم ہے اور 3 ڈائمینشنل کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. 2 ڈائمینشنل کون سا ہوگا؟ جب آپ صرف 2 ایکسس لیتے ہو, یعنی ایکس ایکسس لے لو اور وائی لے لو, ٹھیک ہے, اس طرح ایکس اور زی لیا جا سکتا ہے, وائی اور زی لیا جا سکتا ہے, لیکن صرف آپ 2 ہی ایکسس لیتے ہیں, 2 ہی پرپینڈیکولر لائنز لیتے ہیں, تو وہ پھر جو کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم بنے گا وہ 2 ڈائمینشنل کہلائے گا. اور اگر آپ تینوں ایکسس لیتے ہو ایکس وائی اور زی تو پھر یہ 3 ڈائمینشنل کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم کہلائے گا, اور اس میں تینوں ایکسس آئیں گے, ایکس ایکسس, وائی اور زی ایکسس. اب کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم سے ریلیٹڈ نمبر 4 جو مین ہیڈنگ ہے وہ ادر نیمز ہیں. ڈفرینٹ نیمز اور بھی دیے جاتے ہیں, مثلا اس کو سسٹم آف کوآرڈینیٹ ایکسس بھی کہتے ہیں اور اس کو نمبر پلین بھی کہتے ہیں. کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم از آلسو نون ایز سسٹم آف دا کوآرڈینیٹ ایکسس اینڈ آلسو نون ایز نمبر پلین. اب 5ویں جو مین ہیڈنگ ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ ٹائپس آف ویکٹرز ہے. اور ٹائپ آف ویکٹرز کس بیس پر؟ بیسڈ آن کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم. ویکٹرز جو ہیں وہ بھی 2 طرح کے بنتے ہیں. ایک ویکٹر کی ٹائپ جو ہے وہ جیومیٹرک ویکٹرز کہلاتی ہے, اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ الجبرک ویکٹرز کہلاتی ہے. تو بیسڈ آن کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم ویکٹرز بھی 2 طرح کے آ جاتے ہیں, ایک جیومیٹرک اور ایک الجبرک. جیومیٹرک ویکٹرز کون سے ہوں گے؟ وہ ویکٹرز جن کو آپ بغیر کوآرڈینیٹ سسٹم کے آپ ریفر کرتے ہو, یعنی آپ ایک ویکٹر کو کوآرڈینیٹ سسٹم میں پلیس ہی نہیں کیا, آپ نے اس کے کوآرڈینیٹ کے پوائنٹس ہی نہیں بتائے, جس جنرل ویکٹر کی ڈائریکشن بتا دی, ویکٹر کا میگنیٹیوڈ بتا دیا, یہ نہیں بتایا کہ وہ ویکٹر کتنے پوائنٹس ایکس ایکسس پہ ہے, کتنے پوائنٹ وائی ایکسس کے اوپر ہے. تو جب ہم اس کے کوآرڈینیٹ کے پوائنٹس نہیں بتائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ویکٹر کو ریفر نہیں کر رہے کوآرڈینیٹ سسٹم میں. تو جب کوآرڈینیٹ سسٹم کا ریفرنس نہیں دیں گے, کوآرڈینیٹ پوائنٹس نہیں بتائیں گے ویکٹر کے, تو اس طرح کا ویکٹر جو ہے وہ جیومیٹرک ویکٹر کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ any set of values that indicate position of a point in given reference, ٹھیک ہے, given reference system. فار ایگزامپل یہ ایگزامپل ہے 5 فورس ہے, F فیکٹر ہے فورس, اور اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ 5 نیوٹن ہے, اور ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی ٹورڈز ایسٹ ہو سکتی ہے, ٹو ایسٹ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن بھی چاہیے, تو ٹو ایسٹ یا ٹو ایسٹ نارتھ کر لیں, کوئی بھی اس کو نام دے دیں, ٹو ایسٹ کہہ دیتے ہیں, کوئی ڈائریکشن تو دینی ہے ہم نے. تو یہ ایک ویکٹر ہے ایف, اس کا میگنیٹیوڈ 5 نیوٹن ہے اور اس کی ڈائریکشن ایسٹ کی طرف ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو اگر ڈرا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا صرف میگنیٹیوڈ بتانا ہوگا. یہ ایسٹ کی طرف ڈرا کریں گے تو ہم اس طرف ایسٹ کی طرف اس کو ڈرا کر لیتے ہیں, یہ ایسٹ آ گیا رائٹ سائڈ پہ, اور رائٹ سائڈ پہ
ایسٹ آ گیا تو یہ ویکٹر ہے ایف، اور اس ویکٹر ایف کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ 5 نیوٹن ہے. تو یہاں ہم نہیں بتا رہے کہ یہ ویکٹر ایف جو ہے وہ ایکس ایکسس کے کتنے کمپوننٹس پہ کتنے پوائنٹس کے اوپر ہے، وائی ایکسس کے کتنے پوائنٹس کے اوپر ہے. یہاں ایک اور دیکھ لیں، یہ ایک لائن ہے، لائن اے بی، ویکٹر اے بی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اے سے لے کے بی تک. تو یہاں نہیں بتایا کہ اے کتنے پوائنٹس ایکس ایکسس پہ ہے اور اے کتنے پوائنٹ وائی ایکسس پہ. اگر آپ غور کریں تو یہ جو ویکٹر اے بی ہے یہ آگے بھی جا رہا ہے اور اوپر کی طرف بھی جا رہا ہے، آگے بھی موو کر رہا ہے اور اوپر کی طرف بھی موو کر رہا ہے. دیکھیں یہ اس کی انیشل ہائٹ تھی اور یہاں پہ دیکھیں اس کی ہائٹ کیا پہنچ گئی ہے. تو اتنی اس نے ہائٹ بھی کور کی ہے. یہ اس کا انیشل پوائنٹ تھا، یہ اس کا فائنل پوائنٹ ہے جہاں وہ پہنچا ہے. تو اس نے ایکس ایکسس پہ بھی ٹریول کیا ہے اور اس نے وائی ایکسس کے اوپر بھی ٹریول کیا ہے. لیکن جیسے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا بنا ہوا، تو یہاں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ایکس ایکسس پہ یہ کتنے پوائنٹس پہ اور وائی ایکسس پہ اس کے کتنے پوائنٹس ہیں. لہٰذا ایسا ویکٹر جو ریفرنس نہ ہو جس کا کوآرڈینیٹ سسٹم میں اس کو جیومیٹرک ویکٹر کہتے ہیں. اب اس کا اپوزٹ جو ہے وہ الجبرک ویکٹر ہے. الجبرک ویکٹر میں آپ ریفرنس دیتے ہو کوآرڈینیٹ پلین کا، کوآرڈینیٹ سسٹم کا. مثال کے طور پہ ویکٹر او اے ہے، یہ اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ 2 3 ہیں. پہلا جو ہے وہ پہلا پوائنٹ ایکس ایکسس کے لیے ہوتا ہے، دوسرا پوائنٹ وائی ایکسس کے لیے، تیسرا پوائنٹ بھی اگر لکھا ہوتا تو زی کے لیے ہوتا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو او اے لائن ہے یہ 2 پوائنٹس ایکس ایکسس پہ ہے اور 3 پوائنٹ وائی ایکسس پہ ہے، جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ایکس ایکسس کے اوپر یہ دیکھیں یہ 2 پوائنٹس یہاں پہ اوپر لے کے جائیں، ڈاٹڈ لائن ڈرا کریں تو یہ ویکٹر جو ہے ایکس پلین کے اوپر ایکس ایکسس کے اوپر آیا 2 پوائنٹس، اور کتنا وائی ایکسس کے اوپر چلا ہے تو یہ ادھر اگر ڈاٹڈ لائن لگائیں تو وائی ایکسس کے اوپر یہ 3 پوائنٹ چلا ہے، 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ اور یہ پھر اس کے 3 پوائنٹ ہو گئے. اس لیے ایکس ایکسس پر 2 پوائنٹ ہیں تو ایکس کو پہلے لکھا گیا 2، وائی ایکسس کے اوپر 3 پوائنٹ چلا تو 3 لکھا گیا. تو یہاں اس ویکٹر کو اس کے کوآرڈینیٹ سسٹم میں ریفر کیا گیا ہے. لہٰذا ایسا ویکٹر جو ہے وہ کہلاتا ہے الجبرک ویکٹر. اب لاسٹ پہ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے ہسٹری. تو اس میں تھوڑا سا ہے، یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، بک میں دیا گیا ہے. تو یوز آف کوآرڈینیٹ سسٹم یہ کہتا ہے کہ 14 سینچری میں اس کا استعمال ہوا پریکٹیکل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، فزیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. یعنی فزکس میں جو کوآرڈینیٹ سسٹم کا استعمال ہے وہ 14 سینچری میں انٹر ہوا. اور یہ فرینچ میتھمیٹیشین تھے رینے ڈیسکارٹیز. رینے ڈیسکارٹیز جو فرینچ میتھمیٹیشین ہے، اس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اور بہت سارے میتھڈز ڈیولپ کیے، فارمولاز ڈیولپ کیے جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم کی اپلیکیشن لا سکتے ہیں فزکس میں، اور بہت سارے جو نومیریکل پرابلمز ہیں اور فزیکل پرابلمز ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا آج کا ویڈیو لیکچر. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو فرینڈز اور فیلوز کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر اگلے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.